بگفت من گله ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم. جمال هم نشین در من اثر کرد وگرنه من ہما خاکم کے ہستم. میں ایک ادنا سی خاک تھی لیکن ایک عرصے تک پھولوں کی صحبت میں رہی اور ان کی خوشبو، ان کا جمال مجھ پر بھی اثر انداز ہو گیا. مجھ میں بھی ویسی ہی خوشبو آنے لگی جیسی ان پھولوں میں تھی. وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، ورنہ میں تو ایک ادنا سی خاک تھی. ناظرین کرام، پروگرام ہے وقار سخن اور اس کا سیگمنٹ ہے بحر ملاقات. اور وقار سخن کے اس سیگمنٹ بحر ملاقات میں آج میرے ساتھ موجود ہیں دنیا ادب کے 3 معتبر نام جو آج ہماری دعوت پر حیدرآباد آئے ہوئے ہیں ایک مشاعرے میں شرکت کے لیے. اور ہم نے اس موقع کو غنیمت جانا ہے اور ان سے گفتگو کا سلسلہ ہم نے چاہا کہ روا رکھا جائے اور قائم کیا جائے اور بات کی جائے. اور ان کی شاعری جو ظاہر ہے کہ مشاعرے میں بھی پڑھیں گے وہ الگ کلام ہوگا، لیکن ایک ایسی گفتگو جو کہ اس طرح سے ہو کہ ان پھولوں کی مہک، ان پھولوں کی تازگی وہ ہم پر بھی اثر انداز ہو جائے، ہمارے دیکھنے والوں پر اور ہماری سماعتوں پر بھی اثر انداز ہو اور ہم میں بھی ظاہر ہے کہ ویسی ہی خوشبو اور مہک آنے لگ جائے. آج میرے ساتھ موجود ہیں، سیٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر سلمان ثروت صاحب موجود ہیں، ایک نابغہ روزگار ہستی. اور ان کا نام جسے کہتے ہیں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ویوز نام ہی کافی ہے، لیکن کچھ لوگ تحقیق کے میدان میں ایسے ہیں کہ جن کا کام ان کا نام ہے. اور جناب ڈاکٹر سلمان ثروت صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے یہاں مدعو کیا، بہت نوازش. اور آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے، مصروفیات میں سے وقت نکالا، کیونکہ مشاعرے کی مصروفیات الگ ہیں، سفر کی تھکان الگ ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس چھوٹے سے سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرے ساتھ ہماری دوسری مہمان موجود ہیں محترمہ نسیم نازش صاحبہ. ایک بڑا نام ہے شاعری کی دنیا کا، لوگ سنتے ہیں، اشش کرتے ہیں. اور یہ سمجھ لیجئے کہ شاعر، میں کہا کرتا ہوں کہ جب خواتین شعراء کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں تو چونکہ خواتین شعراء کی تعداد ذرا کم ہی رہی ہے، خواتین کو اپنی کیفیات کے اظہار کے لیے وہ انداز نہیں مل پاتا. ظاہر ہے کہ وہ کسی جو میل شعراء ہیں انہی کے کلام کو ہی یاد بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی خاتون شاعرہ کسی طرح سے بھی کسی کیفیت کی عکاسی کسی شعر میں کرتی ہیں تو وہ شعر زیادہ مرغوب ہو جاتا ہے خواتین کو بھی اور ظاہر ہے کہ حضرات کو بھی. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے نسیم نازش صاحبہ، ان سے کلام بھی سنیں گے اور تھوڑی سی گفتگو بھی اس حوالے سے خاص طور پر رہے گی کہ دنیا ادب میں جو خواتین شعراء ہیں ان کی تعداد اتنی کم کیوں ہے، اس پر بھی بات چلے گی. اور اس کی کیا خاص ہے، حالانکہ خواتین سامعین کے اندر اور ناظرین میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے، شعر کو پسند کرنے میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے. ہم نے بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، سنتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں کہ جو ایک شاعر مشہور ہوتا ہے تو وہ مشہور اس وقت ہوتا ہے جب وہ خواتین میں زیادہ مشہور ہوتا ہے، تو وہ اس کے بعد پھر مشہور ہوتا چلا جاتا ہے. ہمارے ساتھ دوسرے شاعر موجود ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں، نوجوان شاعر ہیں، لیکن ان کے شعر زباں زد عام ہیں. اور جس طرح سے ماحول بدلتا ہے، کیفیات بدلتی ہیں، اور اسی طرح سے استعارے اور تشبیہات بھی بدلتی ہیں، تو نئی تشبیہات کو، نئے استعاروں کو اپنی شاعری کی زینت بناتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عباس ممتاز صاحب. سر آپ تینوں کو خوش آمدید اور السلام علیکم. اور یہ پروگرام ہمارا وقار سخن ایک ہوتا ہے جو کہ انتخاب کلام پر مبنی پروگرام ہے، لیکن اس کے بہت سارے سیگمنٹس. اس کا ایک سیگمنٹ کلام شاعر و زبان شاعر بھی ہوتا ہے جس میں ہم لائیو کال پر شعراء کرام کو دعوت دیتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کا کلام سنتے ہیں. اور اس میں ایک سیگمنٹ یہ بھی ہے کہ بحر ملاقات ہم شعراء کو مدعو کرتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان کا کلام سنتے ہیں اور جدید رجحانات پر بات ہوتی ہے اور جو شاعری میں خاص طور پر ایک تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل نوجوان شاعر بہت زیادہ مقبول ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں سوشل میڈیا کا بھی بڑا اہم کردار ہے، لیکن اس کے باوجود شعر بہرحال اپنے آپ میں جب تک شعر نہیں ہوگا، مضبوط نہیں ہوگا، صرف قافیہ بندی، قافیہ پیمائی جو ہے وہ شاعری نہیں ہو جاتی. تو اس حوالے سے گفتگو ہوگی. تو سب سے پہلے میں تو ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا تحقیق کا میدان بھی ہے، ڈاکٹر صاحب کے اور استعارے بھی ہیں اور میں ان پر بھی بات کی جا سکتی ہے ہلکی پھلکی، بلکہ آپ سن چکے ہیں. میں نے ایک پروگرام کیا تھا ثروت حسین صاحب پر، تو بڑی گفتگو، تفصیلی گفتگو رہی تھی جناب ڈاکٹر سلمان ثروت سے. لیکن آج میں سر کو ڈاکٹر سلمان ثروت یعنی کہ سر کی حیثیت میں، خود شاعر ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر ہیں، اور جس طرح سے ایک محقق جب شاعری بھی کرتا ہے وہ جس طرح سے معاشرے کو دیکھتا ہے وہ ایک عام شاعر کا انداز نہیں ہوتا. یہ بالکل اسی طرح سے ہے، آپ میری اصلاح بھی فرمائیں گے کہ ایک ایسا شاعر ہے جو کہ شاعری سن کے زمانے میں ہے. جیسے اگر آپ دیکھیں ہمارے ایک بہت مشہور شاعر گزرے ہیں استاد قمر جلالوی، ٹھیک ہے،
اگر ان کا آپ تعلیمی سفر دیکھیں تو وہ ایسا نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اس طرح سے بہت سارے فانی ہیں. اور ایک کباب فروش شاعر گزرے ہیں, بہت مشہور, میرے نام سے نام نکل رہا ہے, بہت مشہور شاعر گزرے. تو ان کا تعلیمی سفر نہیں, لیکن مشاہدہ اتنا مضبوط ہے اور سماعت اتنی مضبوط ہے کہ وہ گرفت رکھتے ہیں, غزل سمجھتے ہیں, اس کی پابندیاں سمجھتے ہیں, اس کے میٹر سمجھتے ہیں. اب ایک تو یہ میں آپ کی طرف یہ سوال بھیجنا چاہوں گا کہ ایک محقق جس نظر سے دیکھتا ہے اور ایک عام آدمی جس نظر سے دیکھتا ہے ایک ہی بات ہے, اور وہ محقق جب کہ شعر بھی کہے, کیونکہ تحقیق ایک ایسا بور یہ کہہ لیجئے کہ وہ ہے میدان کہ محققین جتنے بھی ہوتے ہیں عام طور پر ان کی گفتگو ذرا زیادہ ہوتی ہے, اور شعریت کا تعلق چونکہ دل کے مزاج سے ہے اور تحقیق جو ہے وہ عقلی پیمانے لے کر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ کس طرح سے آپ اس کو بیلنس کر پاتے ہیں؟ بہت شکریہ وقار, اور بڑا تفصیلی سوال آپ نے کیا. لیکن پہلی بات تو یہ کہ شاعری یا کوئی بھی اظہار آپ جب کرنا چاہتے ہیں تو بنیادی ماخذ جو ہیں وہ مشاہدہ, مطالعہ اور تجربہ ہو. بالکل یہ تین چیزیں. اب اگر مثال کے طور پر ایک شخص کی اگر رسمی تعلیم نہیں ہے لیکن اس کا مشاہدہ بہت اسٹرانگ ہے, کیا بات, مطالعہ بھی کیا ہوا ہے اس نے, لیکن وہ دنیاوی تعلیم جسے دنیا اس کو ایک نمبر گیم آپ کہہ لیجیے, تو اس سے شاعری کا تعلق ہے نہیں. بالکل, شاعری تو ایک بہت مختلف چیز ہے. اس کا تعلق آپ کی حساسیت سے ہے, اس کا تعلق آپ کی جسے کہنا چاہیے کہ کیفیات سے ہے. اور تیسری بات یہ کہ آپ زندگی کو کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ بنیادی طور پہ ادب جو بھی ہے وہ آپ کی زندگی کا عکاس ہوتا ہے. تو آپ کا ورلڈ ویو زندگی کے بارے میں کیا ہے وہی آپ کی شاعری میں بھی نظر آئے گا. اگر آپ اس کو ایک جسے کہنا چاہیے زندگی گزارنے کو ایک بہت ہی سنجیدہ عمل سمجھتے ہیں تو آپ کی شاعری میں سنجیدگی نظر آئے گی. کیا بات ہے. اگر آپ زندگی کو ایک بہت تلخ تجربہ آپ کو محسوس ہوا تو وہ آپ کی شاعری میں نظر آئے گا. کیا بات. ٹھیک ہے, اب اس کا تعلق اس بات سے نہیں کہ آپ کوئی تحقیقی کام کر رہے ہیں یا کوئی اور تدریسی کام کر رہے ہیں, یہ ایک الگ جہتیں ہیں. یقیناً ان جہتوں کا آپ کی شاعری کی پختگی پر شاید اثر پڑتا ہو, لیکن اس کی تاثیر کا اس سے کوئی تعلق. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اور میں چونکہ پہلے میں سوچ رہا ہوں کہ ایک دور گفتگو کا ہو جائے اور اس کے بعد پھر کلام کی طرف بھی چلیں گے. میں نے جس طرح سے کہا کہ پروین شاکر, فہمیدہ ریاض, ادا جعفری, لیکن بہرحال ہم فنگر ٹپس پہ ہی گن پاتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ خواتین اس میدان میں بس شمع ہی نظر آتی ہیں, حالانکہ خاتون ایک عورت زیادہ حساس ہوتی ہے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اور آپ اگر اس طرح سوچ رہے ہیں کہ مستند شاعرات کتنی ہیں, پھر تو میں مستند کا لفظ کم ہے, پھر تو میں آپ کو جواب یہ دوں گی کہ واقعی کم ہیں. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ کم ہیں شاعرات, تو شاعرات تو بہت ہو گئی. جب ہم شاعر کہتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک شاعر, تو وہ ہمارے یہاں کراچی میں جو مشاعرے ہوتے ہیں تو سرود بھی جانتے ہیں, عباس ممتاز چینل سے تعلق رکھتے ہیں. مشاعروں میں ان لوگ ہیں, ہم لوگ کے عموماً بلائے جاتے ہیں. اب یہ اور بات ہے ہم کہیں کم جاتے ہیں یا ہماری مرضی ہوتی ہے کہ کون سی محفل میں ہمیں جانا چاہیے یا نہیں, کیونکہ ہم نے بڑی بڑی محفلیں اٹینڈ کیے, وہ مشاعرے اٹینڈ کیے جس میں محشر بھائی پڑھا کرتے تھے, محشر بدعینی, ادا آپا آتی تھی, جہاں اقبال عظیم ہوتے تھے, جہاں جو صحبہ صاحب ہوتے تھے, صحبہ اختر ہوتے تھے. تو آپ خود سوچیے کہ جہاں رئیس فروغ اتنے بڑے لوگوں کی ایک کہکشاں تھی. جب میں نے مشاعرے پڑھنے شروع کیے تو میں نے ابتدا کی تھی, عموماً مشاعرے ہوتے تھے لانڈی کورنگی یا کسٹم کے ایک تھے جعفری صاحب, بہت عالیشان مشاعرے کرتے تھے. یونین بسکٹ والے بہت عالیشان مشاعرے, اب تو وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے, جس میں وہ پیسے بھی دیتے تھے. بڑی عزت ہوتی تھی شعرا کی, بڑے بڑے شعرا آتے تھے اور ایک جگمگاتی ہوئی ایک روشن ایک حسین محفل ہوتی تھی, اور آپ کا دل لگتا تھا اس میں شعر سنتے ہوئے بھی. اب جو ایک بھیڑ بھڑا مستند شعراء شاعرات کیوں نہیں آ رہے اس
طرف. جی وہ اس لیے نہیں آ رہے کہ وہ چھپ گئے ہیں کونے خدروں میں. اصل میں یہ جو سیلاب آیا ہے نا شورا کا, کہ ہر آدمی دیکھیے بہت آسانی سے جو آپ کو چیز مل جاتی ہے جہاں سے آپ ہی ہو سکتے ہیں. اداکاری آپ میں جوہر نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے. تصویر اگر آپ اچھے مصور نہیں ہیں تو آپ آدھی تصویر بنائیں گے آدھی نہیں بنے گی. اگر آپ گلوکار اچھے نہیں ہیں تو آپ کتنا بھی خوبصورت میوزک میں اپنی آواز کے جادو لگائیں تو آپ اچھا گیت نہیں گا سکتے. تو یہی ہے کہ آپ آ تو جاتے ہیں لیکن وہ محنت جو مطلوبہ محنت ہے آ رہے ہیں کہ آپ کو دروازہ کھلا ہوا ملے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ آپ شاعر نہیں ہیں, آپ یہ کیوں بیٹھے ہیں. وہ کہیں گے یہ تو ہماری 4 کتابیں آ گئی ہیں. پھر آپ کیا کریں گے, کیونکہ اب کتاب کوئی حوالہ نہیں ہے شورا کا. جی جی جی. اب تو فیس بک جو ہے نا یہ والی کتاب زیادہ غالب کے ایک مجموعہ ہے نا. جی جی. غالب کا اور بہت کم ہے, 100 سے بھی کم غزلیں. لیکن کیا غالب کو ہم اپنی نسلوں تک سن رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی جب ہم نہیں بھی ہوں گے تو جب بھی غالب کو ایسے ہی کوئی یاد کر رہا ہوگا ایسے ہی غالب کو. لیکن میں تو خاص بات کرنا چاہتا ہوں وہ شاعرات کے حوالے سے. شاعرات تو یہ کہ آپ نے جو کہا ہے میں نے آپ کو بتایا. اگر ہم کبھی مشاعرے دیکھتے ہیں چاہے کراچی کے ہوں چاہے لاہور کے اسلام آباد کے ہوں, بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں خال خال دیکھیے جو سنجیدہ شاعرات ہیں جو کہ کام کرنا چاہتی ہیں, جو کہ اپنے وقار کے ساتھ ادب میں کچھ اضافہ کرنا چاہتی ہیں, شاعری سے ادب سے افسانے سے, تو وہ بہت شاذ و نادر ہیں, بہت کم ہیں. ان کی تعداد جو ہے قلیل ہے. آپ نے دیکھا کثرت تو کوئی پیمانہ نہیں ہے کسی چیز کے لیے. اب کثرت کچھ نہیں ہوتی, اس کی یہ کہا جاتا ہے کہ معیار کیا ہے. جی ہاں جی, جس نے مستند کا لفظ بڑا اچھا استعمال کیا تھا. عباس عبدال صاحب بیٹھے ہیں, سب نوجوان کہیے کہ جو نئی ترجیحات ہیں, نئے مشاہدات ہیں, نئی تشبیہات ہیں, ان کی غمازی آپ کی شاعری میں نظر آتی ہے. تو یہ ایک آپ دیکھتے ہیں کلاسیکل ادب نے ایسا لگتا ہے بہت بڑی سی ایک چھلانگ لگائی ہے کہ جس میں ہماری جو عام طور پر بولے جانے والے جملے ہیں, استعمال ہیں روزمرہ کے, وہ اب شاعری کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کلاسیکل ادب کی اپنی جو ایک گرفت ہے یا اس کا جو اپنا ایک وزن ہے وہ کم ہو رہا ہے یا یہ بڑھ رہا ہے؟ دیکھیے زبان کو اگر آپ اسٹیگنیٹ کر دیں گے اور اس کو ایک منجمد چیز سمجھ لیں گے اور وہی جو روایت میں چلتا آ رہا ہے اسی کو آپ بھی اسی سے شاعری شعر سے شعر بناتے چلے جائیں گے, تو میرا خیال ہے وہ حسن, وہ آپ اپنا مسئلہ, وہ آج کی بات, کیا بات ہے, یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ تنوع ہونا چاہیے. آج ہمارا نئے رجحانات, ہمارا جو مسئلہ ہے جو ہمارے آج کی لوگوں کی زندگیوں سے جڑی ہوئی بات ہے, اگر ہمیں اس کو بیان کرنے کے لیے کوئی نیا لفظ شامل کرنا پڑتا ہے تو میرا خیال اس میں کوئی. ہاں بالکل مذاق. اردو کا تو ویسے دامن اتنا وسیع ہے کیونکہ کئی زبانوں کے الفاظ ویسے ہیں, 2-4 اور آ جائیں گے تو کیا مسئلہ ہے. جیسا کہ ہمارے ایک دوست نعیم سمیر کا ایک شعر ہے کہ سوال دل کا ہے تو دل سے پوچھنا ہوگا, ہر ایک بات تو گوگل نہیں بتائے گا. کیا بات ہے, ہاں بہت اچھا. خوبصورتی سے روایت اور جدت کو ملا ہے, اس کو واقعی شعر بنا دیا. تو اگر اتنی خوبصورتی سے کوئی نئے الفاظ استعمال کرتا ہے تو میرا خیال اس کی تھوڑی اجازت ہونی چاہیے. نہیں بالکل اجازت ہونی چاہیے. یہی کہ جو نئے لکھنے والے ہیں وہ یہ سوچ کر کے ڈر رہے ہوتے ہیں بعض جگہ کہ بھائی جب یہ جو قدامت پسند شاعر ہیں یا جو اساتذہ ہیں ان کے سامنے جب چیز جاتی ہے تو بہت سارے جو اساتذہ ہیں وہ اس چیز کو چونکہ اتنا اپریشیٹ نہیں کرتے. ہمارے یہاں ہماری لیکن ہمارے یہاں پروفیسر ڈاکٹر سعید عتیق احمد جیلانی خاص طور پر اس حوالے سے ہماری بہت زیادہ حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں کہ نئے رجحانات کو لانے کے لیے وہ ترغیب بھی دیتے ہیں, اور خود ان کی شاعری میں بھی کئی جگہ پر یہ چیز نظر آتی ہے. تو ناظرین دیکھیں نا بڑی خوبصورت گفتگو بھی ہے, لیکن یہ کہ ایسا مزہ نہیں آئے گا کہ اگر ہم ان سے کلام نہ سنیں تو وہ, حالانکہ تشنگی بھی رہنی چاہیے. آپ مشاعرے میں بھی ضرور سماعت فرمائیں گے. پروگرام ہمارا جو مشاعرہ ہے وقار سخن وہ بھی بپا ہوگا اور انشاءاللہ, لیکن ہم چاہیں گے کہ اس پروگرام کے حوالے سے خاص طور پر تینوں افراد یہاں موجود ہیں, تینوں اشخاص اور معتبر شاعراء موجود ہیں. تو عباس ممتاز سے شروع کرتے ہیں. سر آپ کے پاس کلام چند اشعار سنا دیتا ہوں. سر ارشاد. اس تصویر کو خاص بنایا جا سکتا تھا, اس تصویر کو خاص بنایا جا سکتا تھا, اس تصویر کو خاص بنایا جا سکتا تھا. کیا بات ہے. تم کو میرے پاس بنایا جا سکتا. واہ 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 واہ. اس تصویر کو خاص بنایا جا سکتا تھا, اس تصویر کو تم کو میرے ساتھ بنایا جا سکتا تھا, تم کو میرے پاس بنایا جا سکتا تھا. واہ واہ واہ.
اور دھک دھک کرتے جذبے لکھے جا سکتے تھے. واہ واہ واہ, دھک دھک کرتے جذبے لکھے جا سکتے تھے. دھک دھک کرتے جذبے لکھے جا سکتے تھے, دھڑکن کو قرطاس بنایا جا سکتا. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, کافی بہت جذبے لکھے جا سکتے تھے, دھڑکن کو قرطاس بنایا جا سکتا تھا. اور چند اشعار, اور ایک ہی شخص پر رکا ہوا ہے, ایک ہی شخص پر رکا ہوا ہے, ایک ہی شخص پر رکا ہوا ہے, کتنی مشکل میں دل پڑا ہوا ہے. واہ 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 واہ, ایک ہی شخص پر رکا ہوا ہے, شخص پر رکا ہوا کتنی ہے, مشکل میں دل پڑا ہوا ہے, کتنی مشکل میں دل پڑا ہوا ہے, ہم سے پہلے نکلنے والا شخص, ہم سے پہلے نکلنے والا شخص, ہم سے پہلے نکلنے والا شخص آخری صف میں کیوں کھڑا ہوا ہے. واہ 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 واہ, ہم سے پہلے نکلنے والا شخص آخری صف میں کیوں کھڑا, آخری صف میں کیوں کھڑا ہوا ہے, اور ایک ہی در پہ بارہا دستک, ایک ہی در پہ بارہا دستک, ایک ہی در پہ بارہا دستک, یار تو ضد پہ کیوں اڑا ہائے ہائے, واہ 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 واہ, دیکھیں کتنا خوبصورت یہ عکاس شعر ہے, بہت سارے نوجوانوں کے کام آئے گا. ایک ہی در پہ بارہا دستک, یار تو ضد پہ کیوں اڑا ہوا ہے. اور چند اشعار اور سناتا ہوں, پھر اس کے بعد اجازت. اب جو پیروں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, اب جو پیروں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, اب جو پیروں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, ایک دنیا سے ہم لڑے ہوئے ہیں. اب جو پیروں پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں, ایک دنیا سے ہم لڑے ہوئے, ایک دنیا سے ہم لڑے ہوئے ہیں. دیکھ ہم کو کہانیاں نہ سنا, دیکھ ہم کو کہانیاں نہ سنا, دیکھ ہم کو کہانیاں نہ سنا, ہم اسی شہر میں بڑے ہوئے ہیں. واہ 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 واہ, دیکھ ہم کو کہانیاں نہ سنا, اسی شہر میں بڑے ہوئے ہیں, ہم اسی شہر میں بڑے ہوئے ہیں. سچے سچے, بہت شکریہ. خود کو برباد کر لیا ہم نے, خود کو برباد کر لیا ہم نے, خود کو برباد کر لیا ہم نے, اپنی ضد پہ مگر اڑے ہوئے ہیں. واہ 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 واہ, خود کو برباد کر لیا ہم نے, اپنی ضد پر مگر اڑے ہوئے ہیں. کوئی تو ہم کو تھامنے آئے, کوئی تو ہم کو تھامنے آئے, کوئی تو ہم کو تھامنے آئے, کوئی دیکھے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. کیا بات ہے, کوئی تو ہم کو تھامنے آئے, کوئی دیکھے کہ ہم, کوئی دیکھے کہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ. واہ واہ واہ. دیکھیں ناظرین, آپ نے اگر پہلی غزل کا مطلب بھی سنا ہو تو صوتی قافیہ باندھا ہے خاص کے ساتھ, لیکن پاس. اچھا, ہمارے ہاں یہ اس چیزوں کی اجازت جب ہم کلاسیکل ادب کی طرف جاتے ہیں یا اساتذہ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں اس کی اجازت نہیں ملتی. یہی نئے رجحان ہے کہ ان کو فروغ ملنا چاہیے. اور شاعری میں اصل معاملہ خیال کا ہوتا ہے, مضبوطی کا ہوتا ہے, کہ وہ جو شعر ہے وہ کس قدر کس حد تک کیفیت کی غمازی کر رہا ہے, کیفیت کی عکاسی کر رہا ہے. یہ خوبصورت بات یہی ہے. تو سر بہت کمال شعر اور سننے کو ملے, اور کیونکہ یہاں پر تقدیم و تاخیر کے معاملات ہیں بالکل بھی نہیں ہیں. اور ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے میں کلام سنانا چاہوں گا. چلیں ایک غزل سے چند اشعار. جی جی. اپنی مثال آپ ہے, اپنی مثال آپ ہے, یہ فیصلہ میرا, فیصلہ میرا. اپنی مثال آپ ہے, یہ فیصلہ میرا, دنیا تمام اس کی ہے اور آئینہ میرا. واہ واہ واہ, دنیا تمام اس کی ہے اور آئینہ, اور آئینہ. بے نام حسرتوں کی یہاں اڑ رہی ہے خاک, ہاں, بے نام حسرتوں کی یہاں اڑ رہی ہے خاک, بے نام حسرتوں کی یہاں اڑ رہی ہے خاک, ایک دشت آرزو ہے دل مبتلا میرا. واہ 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 واہ. بے نام حسرتوں کی یہاں اڑ رہی ہے خاک, ایک دشت آرزو ہے دل مبتلا میرا. شعر ہے کہ ناول کے بس کی بات نہیں داستہ میری. ہاں ہاں ہاں, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. ناول کے بس کی بات نہیں داستہ میری, نظم باندھ لے گی مگر واقعہ. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, بہت بڑا شعر ہے یہ, بہت اچھا شعر. کیا ناول کے بس کی بات نہیں داستہ میری, ایک نظم باندھ لے گی مگر واقعہ میرا. واہ, تعبیر کی طلب نے کیا منہدم مجھے, ہاں ہاں, تعبیر کی طلب نے کیا منہدم مجھے, ہاں, تعبیر کی طلب نے کیا منہدم مجھے, خوابوں کی ٹوٹ پھوٹ میں تھا ارتقا میرا. واہ 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 واہ, خوابوں کی ٹوٹ پھوٹ میں تھا ارتقا میرا. تعبیر کی طلب نے کیا منہدم مجھے, خوابوں کی ٹوٹ پھوٹ میں تھا ارتقا میرا. سب کو تلاش جس کی ہے
منزل تو ہے وہی. سب کو تلاش جس کی ہے منزل تو ہے وہی. سب کو تلاش جس کی ہے منزل تو ہے وہی. سب سے ہی مختلف ہے مگر راستہ میرا. واہ 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 واہ. سب سے ہی مختلف ہے مگر راستہ میرا. راہ فرار تک نہ ملے گی مجھے کبھی. راہ فرار تک ملے گی. راہ فرار تک نہ ملے گی مجھے کہیں. کہیں خود سے اگر پڑا جو کبھی واسطہ میرا. واہ 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 واہ. راہ فرار تک نہ ملے گی مجھے کہیں. ہائے ہائے. خود سے اگر پڑا جو کبھی واسطہ میرا. تعمیل فن کے نام پہ مٹتا رہا ہوں میں. تعمیل فن کے نام پہ مٹتا رہا ہوں میں. تعمیل فن کے نام پہ مٹتا رہا ہوں میں. نقصان دے رہا ہے مجھے فائدہ میرا. کیا بات ہے. نقصان دے رہا ہے مجھے فائدہ میرا. اپنی مثال آپ ہے یہ فیصلہ میرا. دنیا تمام اس کی ہے اور آئینہ میرا. ناول کے بس کی بات نہیں داستاں میری. ایک نظم باندھ لے گی مگر واقعہ میں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا خوبصورت کلام سننے کو مل رہا ہے. واہ 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 واہ. اور محترمہ نسیم نازش صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ وقار صاحب, آپ نے ہمیں بلایا اور بہت اچھی آپ گفتگو ماشاءاللہ کر رہے ہیں. اور اس پروگرام کو آپ نے اپنے حسین لفظوں سے باندھا ہے. بہت اچھا کنڈکٹ کر رہے ہیں. ایک غزل میں آپ کو نہیں ہے میری غزل سنا رہی. جو گیت باد خزاں گا رہی ہے رستوں پر. جو گیت باد خزاں گا رہی ہے رستوں پر. سفر میں دل میرا بہلا رہی ہے رستوں پر. سفر میں دل میرا بہلا رہی ہے رستوں پر. غبار عشق ہوں منزل ہے میری نامعلوم. غبار عشق ہوں منزل ہے میری نامعلوم. ہوا اڑائے لیے جا رہی ہے رستوں. واہ 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 واہ. ہوا اڑائے لیے جا رہی ہے رستوں. جا رہی ہے رستوں پر. اور گئے دنوں کا کہیں قافلہ قریب نہ ہو. ہائے ہائے. کوئی صدائے جرس آ رہی ہے رستوں پر. ہاں کیا بات ہے. کوئی صدائے جرس آ رہی رستوں پر. گئے دنوں کا کہیں قافلہ قریب نہ ہائے ہائے. کوئی صدائے جرس آ رہی ہے رستوں پر. ہوائے موسم گل تیری یاد کا آنچل. ہوائے موسم گل تیری یاد کا آنچل سواد شام میں لہرا رہی ہے رستوں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا کہنا. اور شعر سنیے کہ وہ جس کی ہم سفری زندگی کا حاصل تھی. وہ شکل یاد مجھے آ رہی ہے رستوں پر. کیا بات ہے. وہ شکل یاد مجھے آ رہی ہے رستوں پر. وہ جس کی ہم سفری زندگی کا حاصل تھی. وہ شکل یاد مجھے آ رہی ہے رستوں پر. اور یہاں کوئی شجر سایہ دار کیا ڈھونڈے. یہاں کوئی خزاں کی دھوپ ستم ڈھا رہی ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنا. ابھی ہے دور بہت نازش اس کے قرب کا چاند. ابھی ہے دور بہت نازش اس کے قرب کا چاند. شب فراق کبھی چھا رہی ہے رستوں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. جو گیت باد خزاں گا رہی ہے رستوں پر. سفر میں دل میرا بہلا رہی ہے رستوں پر. کیا خوبصورت. کیا بہت شکریہ. آداب. خوبصورت. اور ناظرین کرام یہی اس پروگرام کی خوبصورتی ہے کہ اچھا شعر اور اچھی سماعتیں ان دونوں کو ہم یکجا کرتے ہیں اس پروگرام میں. اور سنانے والے بھی اتنے اچھے ہیں اور ہمیں پتہ ہے, ہمیں علم ہے کہ سننے والے بھی اتنے ہی اچھے ہیں. اور جب یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرمائیں گے اور اس کے بعد مجھے پتہ ہے کہ آپ نے واہ واہ بھی کرنی ہے اور جب دوبارہ آپ نے مدعو کرنے کی فرمائشیں بھی کرنی ہیں اور سننے کی فرمائشیں بھی کرنی ہیں اور ہم رابطے میں رہیں گے. اور ہم جو ہمارے پروگرام کا خوبصورت قرینہ ہی یہی ہے کہ ہم تو یہ سارے شعراء جتنے بھی ہیں یہ سب ایک طرح سے جڑے ہوئے ہیں. جس کو کال ملا ہے وہ اس سے بات ہو جاتی ہے اور اچھا شعر سننے کو مل جاتا ہے. مقصد اس پروگرام کا یہی ہے کہ شاعری کو, اس کے مزاج کو, اس کے رجحانات کو, ان کیفیات کو جو لفظ دینے والے لوگ ہیں ان کی قدر کی جائے, ان کو لوگوں تک پہنچایا جائے, ان کی بات کو عام کیا جائے اور یہ دکھایا جائے, بتایا جائے کہ ایک شاعر کس طرح سے دنیا کو دیکھتا ہے. اور جب شاعر دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ صرف مسائل ہی نہیں دیکھتا, ساتھ میں ان کا حل بھی دیکھتا ہے. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ
کو جب اپنی کیفیات کو بیان کرنے والے الفاظ مل جاتے ہیں تو ایک اطمینان آپ محسوس کرتے ہیں, ایک ایسی اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے جس سے مسائل کے حل بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ناظرین, کے پروگرام کے سلسلے ہمارے ساتھ جاری رہیں گے, ہمارے چلتے رہیں گے, اور کچھ اور مہمان بھی ہیں جن کو میں آج مدعو کروں گا. کھلتا کسی پہ کیوں میرے دل کا معاملہ, شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے. یا صالح عزیزی کہتے ہیں کہ مطمئن ہو گئے تم میرے لبوں کو سی کر, یہ نہ سوچا میری آنکھوں میں بھی گویائی ہے. یا جازم مختار کہتے ہیں کہ بنا کے راستہ دل کی گلی میں تم آئے, کوئی نہ آیا میری زندگی میں تم آئے. یا اکبر معصوم کہتے ہیں کہ باہر آتے ہیں آنسو اندر سے, جانے اندر کہاں سے آتے ہیں. اور انور بریلوی کہتے ہیں کہ جو اپنا جذبہ مثال فرہاد مانتے ہو تو آزما لو, پہاڑ یہ ہے کدال یہ ہے. اور افتخار انجم کہتے ہیں کہ میں فاصلہ دشت و چمن تم کو بتاؤں, بس جنبش یکام ادھر سے ہے ادھر تک. یا عتیق جیلانی کہتے ہیں کہ میرے احباب سلامت رہیں دائم, لیکن صاف کہتا ہوں کہ دو چار سے خوف آتا ہے. یا سعید دوشی کہتے ہیں کہ کیوں کرتا ہے کم ظرفوں سے تو تکرار سمندر, جیسے گزرے خاموشی سے وقت گزار سمندر, ایسے دیکھا کرتا تھا میں اس کی جھیل سی آنکھیں, جیسے کوئی دیکھ رہا ہو پہلی بار سمندر. اور ہمارے مرشد جون ایلیا فرماتے ہیں کہ جب بھی آؤ گی تو کھویا ہوا پاؤ گی مجھے, میری تنہائی میں خوابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں, میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں. اور شجاعت طالب کہتے ہیں کہ کوئی روٹی لیے ان کے گھر آئے گا, بھوکے بچے اسی آس پر سو گئے. شوکت نوید کہتے ہیں کہ نسل در نسل ملا جن کو قوت کا سبق, گھر میں دیوار اٹھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. تم نے آنگن کے ہرے پیڑ کو ایندھن سمجھا, ہم پرندوں کو اڑاتے ہوئے مر جاتے ہیں. اور فاروق مغل کہتے ہیں پیڑ تو کٹ بھی گیا پھر بھی نہیں جاتے ہیں, ان پرندوں کو بھی آتا نہیں ہجرت کرنا. اور ریحان بنارسی کہتے ہیں کہ ہم نے جب اعتماد سے دیپک جلا دیا, بستی میں احتیاط سے آنے لگی ہوا. اور ساجد سمرو کہتے ہیں کہ تیری شیشہ گری کی داد دے دوں, میرے ہاتھوں میں پتھر آ گیا ہے. یہ اور اس جیسے کئی اشعار اور شاعر, یعنی انتخاب شاعری پر مشتمل میرا پروگرام جس کا نام ہے وقار سخن. میں منتظر رہوں گا آپ کی باذوق سماعتوں کا, نہ صرف آپ کی باذوق سماعتوں کا بلکہ آپ کے پسندیدہ اشعار کا بھی. آپ مجھ سے اپنے پسندیدہ اشعار بھی شیئر کر سکتے ہیں میرے اس پروگرام میں, اس کا نام ہے وقار سخن. اور وقار سخن آپ ملاحظہ فرمائیں گے ہر جمعرات کی شب 10:30 بجے سے 12 بجے تک. دیکھتے رہیے صرف جیمز ٹی وی پر. ناظرین کرام, پروگرام ہے وقار سخن اور میں میزبان وقار احمد وقار. السلام علیکم. اور آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ بنیادی طور پر تو انتخاب شاعری پر مشتمل پروگرام ہے, جس میں ہم کمال شعراء کا کمال کلام آپ کی سماعتوں کی اور آپ کی بصارتوں کی نظر کرتے ہیں. اور بنیادی بات یہی ہے کہ ہر وہ شعر جو کسی بھی طرح سے آپ کی کیفیات کا ترجمان ہوتا ہے, آپ کی کیفیات کا عکاس ہوتا ہے, وہ ہم پیش کرتے ہیں اور سنتے ہیں اور سر دھنتے ہیں. لیکن اس میں کچھ سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں, جس میں ایک سیگمنٹ خاص طور پر بحر ملاقات کا بھی ہوتا ہے, کلام شاعر بزبان شاعر کا بھی ہوتا ہے, جس میں ہم لائیو کالز پر شعراء کو مدعو کرتے ہیں اور ان کا کلام بھی سنتے ہیں, ان سے باتیں بھی کرتے ہیں. خاص طور پر ہم بڑے ممنون و مشکور ہیں, رہیں گے, ہمیشہ رہتے ہیں. جناب سلیم کوثر صاحب کا میں نام لوں گا, جناب افتخار عارف صاحب کا نام لوں گا, باسر کاظمی صاحب کا نام لوں گا, اور کہ جن سے ہم جب بھی کسی بھی طرح کا وقت مانگے وہ ہم سے وقت بھی دیتے ہیں اور بات بھی رہتی ہے, گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے. آج چونکہ حیدرآباد میں ایک بڑا خوبصورت مشاعرہ ہونے جا رہا ہے, تو اس لیے بہت خوبصورت شعراء کرام اور بڑے جید شعراء کرام آج ہمارے یہاں آج مدعو ہیں. تو ہم نے کہا کہ موقع کا فائدہ اٹھایا جائے اور بحر ملاقات میں آپ کی ملاقات بھی ان سے کروائی جائے. گو کہ مشاعرے میں تو محفل گرم ہوگی, وہ تو ہوگی, لیکن کچھ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے. اور اسی سلسلے کی کڑی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نعیم سمیر صاحب موجود ہیں, اور
دنیا ادب کا ایک بہت معتبر نام کہ جن کو دیکھ کے اور ان کی اشعار کی روانی، یعنی کہ میں نہیں سمجھتا کہ شاید ہی کوئی موضوع ایسا بچا ہو، شاید کوئی ردیف ایسی بچی ہو کہ جس پر کہ خالد معین صاحب نے قلم نہ اٹھایا اور اس روانی کے ساتھ قلم نہ اٹھایا. بہت بڑے بڑے شعراء میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بہت مستند نام بھی کسی مستند نام کا حوالہ دے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو میں جب عتیق جیلانی صاحب سے تذکرہ کر رہا تھا رمضان کی نشریات میں کہ سر مجھے کچھ معتبر نام ایسے چاہیے جن سے میں رات کو خاص طور پر نشریات میں لائیو کال کر سکوں، تو جن ناموں کا تذکرہ عتیق صاحب کی زبانی ہوا وہ خالد معین صاحب میں سے ایک. تو میں بڑا ویسے ہی ممنون، اور آج خالد معین صاحب یہاں موجود ہے. تو سر آپ کو بھی السلام علیکم. آپ کو السلام علیکم. میم ہمارے ساتھ موجود ہے حنا امرین طارق صاحبہ، اور نوجوان شعراء کی نمائندہ شاعر یہ کہہ لیجیے، اور خاص طور پر ان سے جو گفتگو رہے گی، میں کچھ گفتگو بھی ہلکی پھلکی یوں کرنا چاہوں گا کہ شاعر صرف کلام ہی نہیں سناتا، شاعر محسوس کرتا ہے، اور اس کے احساسات جتنے بھی ہیں وہ بطور شعر تو سامنے آتے ہی ہیں، لیکن وہ کس مراحل سے گزرنے کے بعد وہ شعر آپ تک پہنچتا ہے، اس کا اندازہ شاعر سے گفتگو سے ہوتا ہے کہ وہ اپنے احساسات کو کس طرح سے ایک وزن میں ڈھال کے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہے، آپ کی بصارتوں کی نظر کرتا ہے. تو خاتون شعراء کے اندر ہم ضرور یہ بات بھی کریں گے کہ ایک چلیں بلکہ بات یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ، اور خالد صاحب آپ کی طرف بھی میں یہ سوال ضرور لے کر آؤں گا کیونکہ آپ مشاہدے کہ آپ مجھ سے کوئی ایسا سوال کریں گے جو شاعرات کے حوالے سے کہ یہ میں نے ابھی نسیم نازی صاحبہ سے بھی سوال کیا تھا کہ کیوں اتنی کمی کیوں؟ ہم گنتی کے نام ہم لیتے ہیں ہمیشہ سے، فہمیدہ ریاض آئیں گی، ادا جعفری آئیں گی، پروین شاکر آئیں گی، اور ہمارے پاس بس گنتی بہت انتہائی مختصر رہ جائے گی. ایسا اس کی وجہ کیا ہے کہ شاعرات جو ہے وہ اتنی کم کیوں آتی ہیں؟ اور یعنی کہ حالانکہ اس میں عجیب سی بات یہ ہے، میں نے ان سے بھی یہی کہا کہ جتنے بھی شاعر مشہور ہوتے ہیں خاص طور پر نوجوان شاعر، ان کو مشہور کرنے میں خواتین کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ خود کیوں میدان میں نہیں آتی. پھر یہ سوال میں آپ سے پوچھا. وقار صاحب آپ کی گفتگو بہت اچھی، بہت تہذیبی اور بہت دلچسپ بھی ہے، اور بہت خوشی بھی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے. غائبانہ آپ سے تعارف اور ویسے تو رہا، لیکن اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات آپ جو کر رہے ہیں. جہاں تک شاعرات کی بات ہے اور آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے، تو میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اب جو شاعرات کی ایک کہکشاں سامنے ہے ہمارے، ایک کہکشاں تو پاکستان میں ہے اور ایک کہکشاں پاکستان سے باہر کی آواز ہے. مطلب شاہدہ حسن چلی گئی ہیں کینیڈا، حمیرہ رحمان وہاں ہیں، عشرت آفری وہاں ہیں، اور بہت ساری شاعرات ہیں، اچھی شاعرات. اور پورے پاکستان میں اگر آپ دیکھیے تو ادھر کوئی 25-30 سال میں شاعرات کی تعداد جو ہے آپ کو بہت بہت زیادہ ملے گی. صحیح. اتنی تعداد جو ہے ادھر کوئی 40 سال جو 75 سال میں 76 سال میں اتنی تعداد شاید نہیں ملے گی جتنی اب ہے. اس کی ایک وجہ تو سوشل میڈیا. بالکل میڈیا سے بہت ساری نئی لڑکیاں، کتاب چھپنے سے فیس بک تک کا، بک سے فیس بک تک کا، وہ مثبت بھی ہے منفی بھی ہے، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ شاعرات یا لڑکیاں جو ہیں بہت تیزی سے سامنے آ رہی ہیں، ان میں اعتماد بھی ہے. اب ایک بات تھوڑی سی تربیت کی ہو سکتی ہے، تھوڑی سی مطالعے مشاہدے کی جو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر چلتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعرات کی ایک اچھی معتبر تعداد جو ہے وہ اب ہمارے روبرو ہے، اور یہ تعداد اور مزید بڑھے گی، اور اس میں ہی شاعرات جو ہیں وہ مستقبل میں مزید اعتبار حاصل کریں. کیا بات ہے، کیا بات. ڈاکٹر حنا امرین طارق یہاں موجود ہیں جو نمائندگی کر رہی ہیں ہماری. یہ نئی شاعرہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن نئی شاعرہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ 25-30 سال کی جو نوجوان نسل کی نمائندہ شاعر تو ہم بہرحال کہیں گے. شاعر اور شاعرات جو آتے ہیں تو ایک نوجوان نسل ہی کہلاتی ہیں. تو قرینہ بھی ہے، بات بھی ہے، اور وہ جو ایک نسائی لہجہ ہوتا ہے، وہ لہجہ جس میں کہ ایک شاعرہ اپنے جذبے کا، اپنی کیفیت کا، اپنی فکر کا، اپنے مطالعے اور اپنی شخصیت کے ساتھ جوڑ کر بات کر سکتی ہے. اور وہ بعض ایسی نازک باتیں ہوتی ہیں جو مرد شاعر نہیں کر سکتا. ارچن کے گیت میں بہت کوشش بھی کی گئی. گیت میں لہجہ تو عورت کا ہی ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنی جنس بھی تبدیل کر لیتا ہے گیت میں، اور مؤنث میں اظہار کرتا ہے. لیکن بہرحال مجھے کہنا ہے کچھ اپنی زبان سے، جب عورت اپنا اظہار کرتی ہے
اس کے بعد ایسے جذبے ہیں جیسے مامتا ایک ایسا جذبہ ہے جو صرف وہی اظہار کر سکتی ہے. پھر اگر وہ محبت کر رہی ہے یا رقابت کر رہی ہے یا سماجی شعور کا اظہار وہ کر رہی ہے, جو آج کی شاعرہ پڑھی لکھی شاعرہ ہے, تربیت یافتہ بھی ہے, سمجھدار بھی ہے, تو اس کی بات میں بڑا وزن آیا ہے. کیا بات. اور یہ صحیح ہے کہ ہمارے ہاں کلاسکس میں ذے شین خے سے لے کر اور پھر آپ آ جائیں ادا جعفری صاحبہ تک, تو ایک اعتبار تو ظاہر ہے شاعرات کا. زورا نگاہ آ گئیں, پھر فہمیدہ ریاض آ گئیں. فہمیدہ ریاض کے بارے میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ان کو کسی کیٹیگری میں جیسے خانوں میں نہ بھی رکھا جائے تو ایک بھرپور شاعرہ ہیں. ان کو ہم نے تھوڑا سا ڈنڈی ماری بھی ہے لیکن وہ ایک بہت بھرپور شاعر. بالکل بالکل. اور اسی طرح شاہدہ حسن ہیں, پروین شاکر ہیں, اور کشور ناہید ہیں, فاطمہ حسن ہیں, بڑے بھرپور شاعرات ہیں. اور مزید شاعرات کے بارے میں ڈاکٹر ہینا امبری طارق بتائیں گے. اچھا, میں ایک تھوڑا سا مختلف سوال بھی ہینا امبری طارق سے یہ پوچھنا چاہوں گا. جیسے آج کل ایک ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک شعر عجیب سے ایک معاملہ ہے کہ وہ شاعر تو کیا ہوتا ہے کہ چولہا جلتا چھوڑ دیا, آپ نے تہذیب کا شعر سنا ہوگا. تو بعض مرتبہ لڑکیاں کہتے ہیں ہاں یہ تو میں کر ہی تو رہی تھی, تو میں یہ اس کو میں خود ہی کہہ لیتی شاعر. تو بعض مرتبہ ایسی چیزیں رویے ہوتے ہیں جن کو ایک میل شاعر جیسے کہنا چاہیے وہ لہجے اور معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے ایک خاتون کے, یعنی کہ مشاہدہ کر رہا ہے وہ ایک عورت کو, اور اس مشاہدے کو وہ اپنی شاعری کی شکل دے رہا ہے. لیکن ایک عورت خود اس کو کیوں مشاہدہ نہیں کر پا رہی ہو؟ عورت مشاہدہ کر رہی ہوتی ہے اس طرح کے معاملے. سر نے کہا کہ بڑا خوبصورت سر نے بات کہی رقابت, کہ اب رقابت ایک عورت کس طرح سے دکھائے گی. یہ بڑے السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی وقار صاحب کہ آپ لوگوں نے ہمیں جیمز ٹی وی پہ مدعو کیا اور نمائندگی کرنے کی مہلت دی. اچھا, تو جو آپ کا سوال ہے کہ عورت کیوں نہیں کر سکتی, بالکل کر سکتی ہے, ایسا تو ہے نہیں کرتی ہے. جیسے ہمارے پاس ہیں اس وقت شاعرات, اور بلکہ اس وقت جو سب سے زیادہ اس قسم کی شاعری آ رہی ہے وہ پنجاب سے آ رہی ہے. پنجاب کی شاعرات ہیں, بلکہ بڑا نام تو اس وقت حمیدہ شاہین صاحبہ کا ہے, اور وہ بھی نوٹ کر رہی ہیں اور اس قسم کے اشعار آ رہے ہیں وہاں سے, اور ہم بھی کر رہے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید ایک تو پریکٹس اور دھیان اور وہ جو ایک مکمل شاعرانہ شعور جو ہوتا ہے نا, ایک تخلیقی وفور کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں کسی بھی جگہ پر, پھر تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے بھی ایک شعر کہا تھا کہ سیلفی نہ بناؤ مجھے آنکھوں میں بھرو تم, سیلفی نہ بناؤ مجھے آنکھوں میں بھرو تم, نہ بناؤ مجھے آنکھوں میں بھرو تم, ہوتی ہے اسی بات پہ تکرار لگاتار. تو یہ تو سامنے سامنے کی باتیں ہیں نا. تو اچھا, جو شاعری ہے اس میں ظاہر ہے مطلب اب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک اچھے شعر کے لیے, اب میں اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گی, لیکن تہداری بہرحال ضروری ہوتی ہے. تو جو ہم سامنے کی باتیں کرتے ہیں وہ بہت زیادہ اپریشیٹ چونکہ ہمارے سینئرز نہیں کر رہے ہوتے, تو ہم پھر بھی اس کو کہیں نہ کہیں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ظاہری اور بالکل سامنے والی جو چیز ظاہری شاعری کہہ لیں جس کو, لیکن ہمارے یہاں کراچی میں جو رواج ہے وہ ذرا مختلف ہے اس سے. پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم تجاوز کر جاتے ہیں اور اپنا اظہار کر دیتے ہیں. اور اچھا, یہ خیر سینئر کی طرف دوبارہ چلے جائے گی بات, لیکن میں اس طرف ضرور آؤں گا کہ یہ ہمارے یہاں جو کچھ سینئر ایسے جو ہم نہیں سمجھتے کہ نوجوانوں کو لگتا ہے کہ یار یہ تو مجھے کبھی شاعر بننے نہیں دیں گے, یہ ایسا کچھ رویہ ہے. اب اس میں کیا ہے ایسا؟ اصل میں تو کچھ بھی نہیں ہے وقار صاحب. بات یہ ہے کہ جب کوئی بھی اپنی آواز میں بات کرتی ہے, جو بھی نسل بات کرتی ہے, تو اسے ایک دو نسلوں کو کراس کرنا پڑتا ہے. کیا خوبصورت بات. ان کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے, اپنی حدود ہوتی ہے, اپنی ایک چار دیواری ہوتی ہے, اور وہ بسا اوقات اس سے باہر نکل کے دیکھ نہیں پاتے ہیں. اچھا, یہ سب نہیں ہوتے لیکن ایک اکثریت ایسی ہوتی ہے. لیکن جو بھی نسل آتی ہے وہ اپنے اظہار میں مختلف ہوگی ظاہر ہے, کیونکہ اس کا عہد بدل رہا ہوگا, اس عہد کی حیثیت کو سب سے زیادہ وہ سمجھتی ہے, تشبیہات الگ الگ ہوں گی, سب سے زیادہ تر و تازہ جو ہے وہ تازہ نسل ہی ہوتی ہے, فریشنس سب سے زیادہ اس کے پاس ہوتی ہے. جو بزرگ ہو جاتے ہیں یا ادھیڑ عمری میں آ جاتے ہیں ان کے پاس ایکسپیرینس آ جاتا ہے. کوئی بات اگر ہے تو اسے بہتر انداز میں پیش کر سکتے ہیں چونکہ ان کا مطالعہ اور تجربہ ہوتا ہے. لیکن نوجوان نسل کے پاس وفور ہوتا ہے, بہت شعری وفور ہوتا ہے, تازگی ہوتی ہے, اور کچھ کر جانے کا جنون ہوتا ہے, اور کچھ حدود کو
توڑنا پھوڑنا بھی ان کے نزدیک ایک ایسا جذبہ ان کے پاس ہوتا ہے کہ وہ یہ کام بھی کر گزرتے ہیں، جس سے ادب کی نئی راہیں کھلتی ہیں. کیا بات ہے. یہ سب چلتا رہتا ہے، اور یہ نسل بھی جب آگے بڑھے گی تو یہ بھی سینئر ہو جائے گی، نئی نسل آ جائے گی جس سے ان کے اور ان کے فکری اختلافات بھی ہوں گے. تو یہ تو ادب کا دھارا ہے جو چلتا رہے گا. لیکن کامیاب وہی ہوگا جو اپنے شعور کے ساتھ، اپنے مطالعے کے ساتھ، مشاہدے کے ساتھ اور اپنے اندر کے جذبے کے ساتھ اور تخلیقی قوت کے ساتھ شعر کہے گا یا ادب میں جو بھی کام کرنا ہے جب وہ کرے گا تو اس کا ایک نام ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نعیم سمیر صاحب بیٹھے ہیں، اور ابھی جو نعیم سمیر سے ابھی آپ سے پہلے آپ کا تذکرہ جناب عباس ممتاز صاحب نے آپ کا ایک شعر بڑا خوبصورت سنایا. گوگل کیا تھا وہ، ہم تو دوبارہ بھی سننا چاہیں گے. اور وہ تو سوال دل کا ہے تو دل سے پوچھنا ہوگا، سوال دل کا ہے تو دل سے پوچھنا ہوگا، ہر ایک بات تو گوگل نہیں بتائے گا، ہر ایک بات تو گوگل نہیں. ابھی دیکھیں ناظرین، یہ ہے نئے زاویے، اس دور کا شعر ہے. اور یہ جب تک گوگل ایکسپینڈ نہیں آتا تب تو یہ شعر رہے گا. میں ویسے بھی گوگل کے ساتھ ہمیشہ گوگل علیہ رحمہ لگاتا ہوں. میرا دو ایسی چیزیں جب آپ کو جس کسی سے پوچھنے ہو، عالم شاید دیر میں بتائے، آپ گوگل اور یوٹیوب سے کہہ کے میں کہتا ہوں گوگل علیہ رحمہ اور یوٹیوب علیہ رحمہ. تو نعیم سمیر صاحب، آپ مقصد یہ اس طرح بہت ساری ظاہر ہے کہ سینئرز کا یا کچھ جو کلاسک ادب کو سننے والے یا سمجھنے والے یا اچھا کہنے والے لوگ، ان کی طرف سے اس طرح کی رعایتوں پر اور اس طرح کی جو آپ میں ہمت کر رہے ہیں، اس ہمت پر کبھی روک ٹوک کا معاملہ ہوا کہ گوگل یار آپ نے کہا گوگل کتنے مہر علی کتنے تیری سنا؟ تھینک یو وقار. اور سب سے پہلے تو آپ کی جیمز ٹی وی چینلز کا شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. متشکر ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنے پلیٹ فارم پہ انوائٹ کیا اور یہ موقع دیا کہ آپ کے تو فعل ہماری آواز دنیا بھر میں جائے گی. تو بات کرتے ہیں آپ کا جو سوال تھا کہ مجھے جو پرابلم تو اب تک ہے. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے آغاز کیا تو عزم بہزاد صاحب، لیاقت علی عاصم صاحب اور پروفیسر آفاق صاحب اور یہ ہمارے سرور جاوید صاحب وغیرہ، ان سب کے ساتھ کیونکہ نشست و برخاست ہمارے معاملات تھے، تو وہ ایک پیور روایتی اور ایک ٹپیکل انداز جو چلتا ہے، اور خاص طور پر کراچی میں، ٹھیک ہے نا، تو وہ چل رہا تھا. اور جب میں نے اس کو یوں محسوس کیا کہ شاعری اگر اپنے عصر کو بیان کرنے کا نام ہے، پھر یہ کہا جاتا ہے سینئر کی طرف سے بھی، آپ اپنا عصر لکھیں، آپ اپنا مسئلہ لکھیں، اور آپ کسی بھی دور کو اٹھا کر، شاعری کو اٹھا کر اس کے دور کو نکال سکتے ہیں، وہ ہسٹری. ٹھیک ہے، تو اگر اب میں نے جب یہ محسوس کیا کہ اگر میں اپنا مسئلہ لکھوں گا تو میرے مسئلے میں تو موبائل ہے، میرے دور میں موبائل ہے اور گوگل ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور ان کا کوئی متبادل نام بھی نہیں، تو یہی آئیں گے. ٹھیک ہے، اور یہی سب چیزیں جب نثر میں بھی ہو رہی ہے اور نثری نظموں میں ہو رہی ہے اور پابند وغیرہ آزاد نظم میں بھی ہو رہی ہے، لیکن غزل میں آ کر کوئی ٹپیکل مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ ہم اسے برداشت نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، مجھے یہ بھی محسوس ہوا کہ ہم نے وہی شاعری کرنی ہے جو ہماری زبان ہے، جو ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جب ہم بیٹھ رہے ہوتے، کیونکہ اگر شاعری تخلیق کے فوراً بات کا جو مرحلہ وہ ابلاغ ہے اور آپ اپنی بات منتقل کرنا چاہتے ہیں عوام الناس تک، لوگوں تک، تو وہ کیسے منتقل ہوگی کہ میں اگر کسی مشاعرے میں آ کر کہوں معذور ہے تلون خاطر کچھ نہ کریں، تو وہ پبلک جو بیچاری جو شاعری کی آڈینس نہیں بھی ہے وہ آئی بھی ہے، اور میں اسے قریب کرنے کے بجائے دور کر رہا ہوں. صحیح بتا ہے کہ میں جرمنی میں شعر سنا رہا ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں. مسئلہ تو یہ نہیں، بالکل تو اس کو فارسیت سے بھی بچانا ہے، اور مطلب جو ہماری زبان ہے. اب میر تقی میر کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے عہد کے جدید شاعر تھے. بالکل صحیح بات. چونکہ انہوں نے امیر مینائی کو تو نہیں لے کر چلے، یا ان کے بعد کے آنے والے ہر کوئی اپنا دور لکھتا رہا، تو ہمیں بھی یہی شہر میں مرثیے دل کے کئی کہہ کے دیے لوگوں کو، شہر دلی میں سب پاس ہے نشانی اس کی. یعنی کہ ہر شخص جب وہاں کا اپنی بات کی، یہ میں سیکنڈ کر رہا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ میرے دل کی، یہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ میرے دل میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعر تو اس زمانے کا جدید ہوتا ہے. بالکل، جو آپ جتنے اچھے شاعر اٹھائیں گے تو انہوں نے اپنے اثر کو لکھا. جدت ہے. اچھا، اور پھر میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ یہ جو ٹپیکل انداز میں جو میں پہلے کرتا بھی تھا، تو
تو وہ ایک آرٹیفیشل لگ رہا تھا کچھ کہ ہاں وہ مخصوص طریقے سے وہاں ہم مصرے بنا دیتے ہیں اور وہ ساری چیزیں کرتے ہیں، تو وہ چیزیں ہونا ضروری ہے. تو یہ ایک بہت، اور سب سے پہلے اس معاملے میں نے جن سینئر کو لیا ان میں سب سے پہلے خالد بھائی کو لیا کہ خالد بھائی میں یوں سمجھ رہا ہوں اور مجھے بہت خوشی ہے. خالد بھائی نے میری بہت حوصلہ افزائی کی اور مجھے کہا کہ نہیں آپ چلیں اور آپ جانتے ہیں کہ شعر کیسے بنانا ہے، کیسے کہنا ہے. تو میں بہت شکر گزار ہوں خالد بھائی کا بھی کہ ہمیشہ انہوں نے مطلب ہیلپ کیا ہے اور ہمیں گائیڈ. تو سر کوئی ایسی، کیونکہ ہم چاہیں گے کلام بھی سنا جائے جی، اور ویسے تو آپ نے مشاعرے میں سنا نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ پروگرام کی ترتیب تھوڑی مختلف ہے تو یہاں پر جو ہمارے ویورز ہوتے ہیں اور ہمارے جو سامعین ہوتے ہیں جو کمنٹس ہمیں جب دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے کہ سر خاص طور پر ہمارے ان سامعین اور ناظرین کے لیے. جی. سوتے لمحے دیکھا پنکھا گھوم رہا تھا، سوتے لمحے دیکھا پنکھا گھوم رہا تھا، آنکھ کھلی تو پورا کمرہ، واہ 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 واہ. سوتے لمحے دیکھا پنکھا گھوم رہا تھا، آنکھ کھلی تو پورا کمرہ گھوم رہا، آنکھ کھلی تو پورا کمرہ گھوم رہا تھا. جانے کتنے چکر کاٹے اس کے گھر کے، جانے کتنے چکر کاٹے اس کے گھر کے، گھوم رہا تھا میں یا رستہ گھوم رہا تھا. کیا بات ہے، بہت اچھا ہے، بہت سچا شعر ہے. کتنے چکر کاٹے اس کے گھر کے، گھوم رہا تھا میں یا رستہ گھوم رہا تھا. یوں تو ہر ایک موڑ پہ کتنے دوست ہیں میرے، یوں تو ہر ایک موڑ پہ کتنے دوست ہیں میرے، لیکن کل اس شہر میں تنہا گھوم رہا تھا. واہ 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 واہ. کتنی آوازوں نے مجھ کو روکا لیکن میرے سامنے اس کا چہرہ، کتنی آوازوں نے مجھ کو روکا لیکن میرے سامنے اس کا چہرہ گھوم رہا تھا. کل چھٹی کا دن تھا انٹرنیٹ پہ گزرا، کل چھٹی کا دن تھا انٹرنیٹ پہ گزرا، گھر میں بیٹھے بیٹھے دنیا گھوم رہا. کل چھٹی کا دن تھا انٹرنیٹ پہ گزرا، گھر میں بیٹھے بیٹھے دنیا گھوم رہا تھا. بچے اپنے گھر میں موبائل پر خوش تھے، بچے اپنے گھر میں موبائل پر خوش تھے، باغیچے میں خالی جھولا گھوم رہا تھا. بات ہے، بچے اپنے گھر میں موبائل پر خوش تھے، باغیچے میں خالی جھولا گھوم رہا تھا. ہم منزل سے گمراہی تک آ پہنچے ہیں، ہم منزل سے گمراہی تک آ پہنچے ہیں، ہم منزل سے گمراہی تک آ پہنچے ہیں. وقت کا پہیہ شاید الٹا گھوم رہا تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سوتے لمحے دیکھا پنکھا گھوم رہا تھا، آنکھ کھلی تو پورا کمرہ گھوم رہا تھا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور میں کیونکہ یہ مختصر مشاعرہ اس لیے تقدیم و تاخیر بہرحال برقرار رکھی جائے گی تو میں کوئی بات نہیں، لیکن کلام میں کچھ تازہ جی 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 بالکل بالکل. ہوتے تو رہے دل پہ کئی بار لگاتار، ہوتے تو رہے دل پہ کئی بار لگاتار، ہم کرتے رہے عشق سے انکار لگاتار. واہ 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 واہ. ہم کرتے رہے عشق سے انکار لگاتار. اور یہ وہی شعر ہے، سیلفی نہ بناؤ مجھے آنکھوں میں بھرو، سیلفی نہ بناؤ مجھے آنکھوں میں بھرو تم، ہوتی ہے اسی بات پہ تکرار لگاتار، ہوتی ہے اسی بات پہ تکرار لگاتار. اور تم دل کے مکیں ہو یہ بتا دی ہے تمہیں بات، تم دل کے مکیں ہو یہ بتا دی ہے تمہیں بات، سوچوں پہ بھی قابض ہو لگاتار لگاتار لگاتار. سوچوں پہ بھی قابض ہو لگاتار. اور بہت اچھا نبھایا ہے. کیا بات ہے. آداب. کنگن ہو کے چوڑی ہو میری بالی کے جھمکا، کنگن ہو کے چوڑی ہو میری بالی کے جھمکا، کرتے ہیں تیرے نام کی جھنکار لگاتار. کیا بات ہے. یہ سر وہ لہجہ ہے جو نسائی معاملہ جو آپ بتا رہے تھے. کیا بات ہے. کی جھنکار لگاتار. میں تو نہیں کہتا. بہت شکریہ. کیا واہ 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 واہ. اور اس شہر کا ایک شخص میرے دل میں بسا ہے، اس شہر کا ایک شخص میرے دل میں بسا ہے، اس شہر سے رہتا ہے سروکار لگاتار، اس شہر سے رہتا ہے سروکار لگاتار. بہت شکریہ. اور آخری شعر، ہجرت کی مسافت میں تھکن بھی ہے خوشی بھی، ہجرت کی مسافت میں تھکن بھی ہے خوشی بھی،
چاہے یہ سفر کتنا ہو دشوار لگاتار، ہوتے تو رہے دل پہ کئی وار لگاتار، ہم کرتے رہے عشق سے انکار. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. اور ناظرین کرام، اور اب میں دعوت کلام دینے جا رہا ہوں. اب یہ مختصر مشاعرے کے صدر مشاعرہ کے لیے، اور ہماری میں بار بار ممنون و مشکور ہوں کہ آج جو حیدرآباد میں یہ خوبصورت مشاعرے کا انعقاد ہو رہا ہے، اور یہ مشاعرے کا سارا جو کریڈٹ ہے اٹ گوز ٹو سر خالد معین صاحب. سر بہت محبت آپ لوگوں کی عنایت، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں خوشی سے. فخار صاحب زندہ باد، اور جیمز ٹی وی بھی زندہ باد. میں 4 مصرے اور 2-3 شعر جی کہ کچھ ایسا کچھ ویسا کر کے، ہاں کچھ ایسا کچھ ویسا کر کے سارے کام بگاڑ لیے ہیں. کچھ ایسا کچھ ویسا کر کے سارے کام بگاڑ لیے، ایسا کر کے سارے کام بگاڑ لیے ہیں. کچھ نے اپنے حلیے بدلے، کچھ نے نام بگاڑ لیے ہیں. کیا بات ہے، کچھ نے اپنے حلیے بدلے، کچھ نے نام بگاڑ لیے ہیں. یہ ہمارے شعرا کر رہے ہیں. واہ واہ واہ. اور میں چند شعر کے ایک عشق ایک دھمال کیا، اور کیا کیا، ایک عشق ایک دھمال کیا، اور کیا کیا، اور کیا کیا ہم نے یہی کمال کیا، اور کیا کیا، کیا بات ہے، ہم نے یہی کمال کیا، اور کیا کیا، اور کیا کیا. ایک عشق ایک دھمال کیا، اور کیا کیا ہم نے یہی کمال کیا، اور کیا کیا ہم نے یہی کمال کیا، اور کیا کیا. کیا کیا نہ طنز وغیرہ تھا، کیا کیا نہ طنز ہم پہ جواباً کیے گئے، کیا کیا نہ طنز ہم پہ جواباً کیے، کیا کیا نہ طنز ہم پہ جواباً کیے گئے. ہم نے تو ایک سوال کیا، اور کیا کیا، کیا کیا نہ طنز ہم پہ جواباً کیے گئے، کیا کیا نہ طنز جواباً کیے گئے. ہم نے تو ایک سوال کیا، اور کیا کیا، کیا لہجے کا شعر، سوال کیا، اور کیا کیا. اور کم قامتوں کے طرز تفاخر پہ کی نظر، جو ہمارے عہد کا حال. کیا بات ہے. کم قامتوں کے طرز تفاخر پہ کی نظر، تا دیر پھر ملال کیا، اور کیا کیا، اور کیا کیا، تا دیر پھر ملال کیا. کم قامتوں کے طرز تفاخر پہ کی نظر، تا دیر پھر ملال کیا، اور کیا، اور کیا کیا. اور تو آستی کا سانپ تھا ڈستا رہا ہمیں، تو آستی کا سانپ تھا ڈستا رہا ہمیں، اس پر تیرا خیال کیا، اور کیا کیا، اس پر تیرا خیال کیا. تو آستی کا سانپ تھا ڈستا رہا ہمیں، اس پر تیرا خیال کیا. کیا بات ہے. اور کیا کیا، ایک عشق ایک دھمال کیا، اور کیا کیا، اور کیا کیا ہم نے یہی کمال کیا، اور کیا کیا. واہ واہ واہ. خیر صاحب مل کے بہت آپ سے خوشی ہوئی ہے، آپ کی گفتگو سے بھی بہت خوشی ہوئی ہے، اور یہ چھوٹا سا مشاعرہ بھی ہو گیا. سمیر نے بہت اچھے شعر سنائے گفتگو کی، ڈاکٹر ہنا امری طارق نے بہت اچھے شعر سنائے گفتگو کی. بے شک بے شک. اور ناظرین یہ دیکھیے کہ یہ خوبصورتی ہے کہ جب یہ شعر والے لوگ، سخن والے لوگ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو کس طرح سے یہ کیفیات کو الفاظ دیتے ہیں. اور یہ دیکھیں آپ کی ردیف، یہ انتخاب ردیف بڑا ایک معاملہ ہوتا ہے. شعر جو لوگ شعر کہتے ہیں وہ یہ سب بات سمجھتے ہوں گے. اور جس طرح سے یہ روزمرہ کو اور محاورے کو ردیف بنانا، یہ کمال اب یہ سمجھ لیجیے کہ سونے پہ سہاگے والا کام ہوتا ہے. تو میں بڑا ممنون ہوں جناب خالد معین صاحب کا، نہیں سمیر صاحب کا، اور ڈاکٹر ہنا امری طارق صاحبہ کا کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے شہر کے لیے وقت نکالا، ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا، جیمز ٹی وی کے لیے وقت نکالا. اور یہ سلسلے محبتوں کے جاری رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ان لوگوں کا بھی بہت خیال رکھیے گا جو آپ کا خیال رکھتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ آپ اس خیال کی دعوت کو عام کرتے رہیں گے. میزبان پروگرام وقار احمد وقار کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. شکریہ. خدا